لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھے بآواز بلند. اولاً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محسن اور ان کی تمام مرحومین کے لیے اصال فرما دیں. صلوات پڑھے بآواز بلند. اعزان محترم، بزرگان قوم، ملت، معزز سامعین حضرات، طلاب ذوی الاحترام، کلام پاک کی یہ بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کہ وہ پروردگار کو جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. ترجمے سے آپ بخوبی واقف ہیں. ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں جن مرحومین کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کے اہل خانہ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے. اور جب ہمارے درمیان سے کوئی مرحوم یا مرحومہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے مجلس عزا کا اہتمام کرتے ہیں. وجہ یہی ہے تاکہ وہ جانے والا یا جانے والی مطمئن رہے کہ جنہیں ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں انہوں نے ہمیں فراموش نہیں کیا. ان کے ذہنوں میں، ان کی فکروں میں، ان کے دلوں میں، ان کے ذکر میں کہیں نہ کہیں ہم زندہ ہیں. اسی لیے مجلس ایصال ثواب ہوتی ہے. بس تھوڑی دیر میرا ساتھ دے دیں آپ، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو. اب سوال یہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور وہیں پلٹ کر جانا ہے، تو کیا صرف شیعہ کو پلٹ کر جانا ہے؟ یہ جو آئے ہیں سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کہا نہیں، شیعہ کو بھی پلٹ کر جانا ہے، سنی کو بھی پلٹ کر جانا ہے، دیوبندی کو بھی پلٹ کر جانا ہے، بریلوی کو بھی پلٹ کر جانا ہے، عالم کو بھی جانا ہے، جاہل کو بھی جانا ہے،
مولوی کو بھی جانا ہے، مفتی کو بھی جانا ہے، سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ تو اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے جانا ہے یا کچھ بدل کر جانا ہے۔ توجہ میرے عزیزو، یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے جانا ہے یا کچھ بدل کر جانا ہے۔ جب آئے تھے تو ہمارے اندر کوئی عیب نہیں تھا، تو کوشش کرنا کہ جب اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جاؤ تو کوئی عیب نہ ہو۔ جب ہم آئے تھے ہمارے کردار پر کوئی دھبا نہیں تھا، کوشش یہی ہو کہ جب اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جائے تو کردار پر کوئی دھبا نہ ہو۔ جب ہم آئے تھے تو ہمارا کوئی دشمن نہیں تھا، کوشش یہی کرنا کہ جب اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جائیں تو ہمارا کوئی دشمن نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کے دشمن تھے جب ہم دنیا میں آئے تو وہ بھی ہم سے محبت پیار سے بول رہے تھے، وہ بھی ہم سے محبت سے پیش آ رہے تھے۔ تو جیسے آئے تھے ویسے ہی جانا ہے، کچھ بدل کر جانا ہے نہیں۔ امیر کائنات، خطیب نہج بلاغہ، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحب انتر، مصداق حدیث پیغمبر، لاؤتینا رائتن غدن رجلن کرارن غیر فرار۔ امیر کائنات نے فرمایا، کہا اس دنیا میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ جب تم دنیا میں رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرے، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں، لوگ تم پر روئیں۔ کچھ اس مختصر سی حیات میں ایسا کر جاؤ کہ لوگ تمہیں یاد کر کر روئیں، اور جب تم دنیا میں رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں۔ ایک صلوات پڑھے باواز بلند۔ کچھ اس مختصر سی حیات میں کر جاؤ۔ اور رسول کائنات، طٰہٰ و یاسین کا مصداق، اس رسول نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کی محبت میں مرنا تمہارا کام ہے اور زندہ رکھنا یہ ہمارا کام ہے۔ کچھ کر جاؤ اس مختصر حیات میں۔ تو جیسے آئے تھے ویسے جانا ہے، کچھ بدل کر جانا ہے۔ اور ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ یہ معاشرے کا مزاج ہے کہ ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں کچھ دے وہ زندہ ہے، جو ہمیں نہ دے وہ مردہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا مزاج، جو دے وہ زندہ، جو نہ دے وہ مردہ۔ اب ہمیں کسی مرحوم کی یا کسی مرحومہ کی یہاں پر خبر ملی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے یہ نہیں کہا مر گیا، غضب ہو گیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، نہیں۔ ہم سب کی زبان پر قرآن کی ایک آیت آئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم نے اس آیت کا ورد کیا زبان پر۔ قرآن کیا ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب۔ ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے قبلہ، کہ جو دے وہ زندہ، جو نہ دے وہ مردہ۔ خبر غم ملی، ایک آیت پڑھی تو ایک آیت کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ توجہ میرے عزیزو، ایک آیت کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ اب بتائیں کون مردہ ہے کون زندہ ہے؟ بھائی اس نے جاتے جاتے ہمیں ایک آیت کا ثواب دے دیا۔ یہی نہیں، مرنے والا عزیز تھا، رشتہ دار تھا، بچپن کا دوست تھا، گھر پر بھی جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے، سفر طے کیا۔ جانے کے بعد جیسے ہم گھر پر پہنچے، اے پروردگار عالم، اس تیرے بندہ مومن نے، دیکھیں گفتگو بڑی خشک ہے، آپ تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہیں، انشاءاللہ ایک منزل پر پہنچیں گے، بہت خشک گفتگو ہے۔ گھر پر پہنچے، اے پروردگار عالم، یہ سردی کا موسم، اس تیرے بندہ مومن نے اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد اس تیرے بندہ مومن کے گھر پر آیا
تاکہ یہ جنازے میں شرکت کر سکے۔ اے پروردگار عالم، کیا اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ کہاں اس کا بھی ثواب ہے۔ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن کی خبر غم سننے کے بعد اپنے گھر سے اس کے گھر تک سفر طے کر کر جائے تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنے قدم اس نے اپنے گھر سے اس کے گھر تک اٹھائے ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھ دو۔ ہر قدم کے بدلے 70 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ تے ہمیں کرنا ہے کہ مردہ کون ہے زندہ کون ہے۔ ایک آیت کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ ہر قدم کے بدلے 70 نیکی ملی کہ نہیں ملی؟ یہ کوئی عام آدمی کا فرمان نہیں ہے، امیر کائنات نے فرمایا ہر قدم کے بدلے 70 نیکی۔ گھر پہنچ گئے، جانے کے بعد یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا کتنا عظیم ثواب رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ مرنے والا یا وہ مرنے والی اس کی یہاں اولاد ہے، بچپن کے تعلقات تھے، جانے کے بعد ہم نے اس کے بیٹے کے سر پر دست شفقت پھیر دیا۔ اے پروردگار عالم، کیا اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ کہاں؟ جاؤ میری حجت سے جا کر پوچھو۔ دست ادب جوڑے، چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا، مولا یہ بندہ مومن اپنے گھر سے سفر طے کرنے کے بعد اس مرحوم کے اس مرحومہ کے گھر پر آیا، آنے کے بعد اس نے اس یتیم بچے کے سر پر دست شفقت پھیری، کیا اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ کہاں اس کا بھی ثواب ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا اگر کوئی کسی یتیم بچے کے سر پر دست شفقت پھیرے تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنے اس کی ہتھیلی کے نیچے بال آئے ہیں ہر بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں سونے کی لکھ دو۔ ہر بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں سونے کی لکھ دو۔ سونے کی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ گفتگو موضوع بڑا خشک ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے آپ، اور یہ باتیں پڑھنا یقیناً واقعاً بہت ضروری ہے، کیونکہ یقیناً سب معاشرے میں رہ کر آ چکے ہیں، جنازوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ جنازے بوجھ نہیں ہے، یہ مرتے مرتے ہمیں کتنا ثواب دے کر جا رہے ہیں۔ ایک آیت کا ثواب دے دیا، ہر قدم کے بدلے 70 نیکی، ہر بال کے بدلے سونے کی نامہ اعمال میں لکھوا دی۔ اور جب بال کی بات آئی تو عرض کرتا چلوں کہ امیر کائنات سے کیسے کیسے سوال نہیں ہوئے۔ ایک نے آ کر سوال کر لیا، مولا بتائیے میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ کہا اگر بتا دو تو گن لو گے؟ یہ امیر کائنات نے اپنا اختیار بتایا اور اس کی حیثیت بتائی سائل کی۔ کیسے کیسے سوال نہیں ہوئے؟ کہا مولا آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا، آپ بغیر سوچے سمجھے سوال کا جواب دے دیتے ہیں، آپ سوچتے بھی نہیں، نہ کسی سے معلوم کرتے، فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں۔ امیر کائنات نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا مولا 5۔ کہا تو نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، کسی سے سوال نہیں کیا، کسی سے مدد طلب نہیں کی؟ کہ مولا یہ تو سامنے کا ہاتھ ہے۔ کہ بس جیسے تیرے سامنے کا تیرا ہاتھ ہے ایسے ہی علی کے سامنے پوری کائنات ہے، ایسے ہی علی کے سامنے پوری کائنات ہے۔ علی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مدد طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی امیر کائنات سلونی کا دعویٰ تھوڑی کیا۔ گھر پر پہنچ گئے، دست شفقت پھیرا، مجھے انصاف سے بتائے، فیصلہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اگر کوئی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کے بدلے ہر بال کے بدلے سونے کی، اور جو خود رسول کے سر پر دست شفقت پھیرے،
توجہ میرے عزیزو، جو خود رسول کے سر پر دست شفقت پھیرے تو اسے بال کے بدلے نیکی نہیں ہے بلکہ اس کی عالم امامت کو رکھ دیا گیا ہے، اس کی عالم امامت کو رکھا گیا ہے۔ توجہ میرے عزیزو، اس کی عالم امامت کو رکھا گیا ہے۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن کے یتیم بچے کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ توجہ میرے عزیزو، جو کوئی کسی بندہ مومن کے یتیم بچے کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا، تو جو کسی کی کرے وہ تو رسول کے ساتھ ایسے رہے گا، اور جو خود اسی رسول کی کفالت کرے اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ محمد آل محمد صلوات، جو خود اسی رسول کی کفالت کرے اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ رسول کے ساتھ کس مقام پر فائز ہوں گے؟ ہر بال کے بدلے سونے کی۔ مرحوم کے یہاں موجود ہیں، غسل کا انتظام بھی ہونا ہے، کفن کا انتظام بھی ہونا ہے، تدفین بھی ہونی ہے۔ ہر عمل کے لیے ایک حدیث سنتے جائے، مجلس تمام ہو جائے گی۔ غسل کا وقت آیا، غسل میں کم سے کم کتنا پانی خرچ ہوتا ہے؟ کم سے کم 3 بالٹی۔ اے پروردگار عالم، اس بندے مومن نے سفر بھی طے کیا، یتیم کے سر پر دست شفقت بھی پھیرا، اب یہ غسل میں بھی ہاتھ بٹا رہا ہے، کیا اس غسل دینے کا بھی اس کے لیے کوئی ثواب ہے؟ پھر چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن کو غسل دیتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں، یہ بندہ مومن میرے بندہ مومن کو غسل دے رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ہر قطرے کے بدلے 70 نیکی لکھ دو، ہر قطرے کے بدلے 70 نیکی۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں رکھ دی کہ جو میرے بندے کو غسل دے رہا ہے اس کے لیے شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہا جب میرے بندے کو غسل دے، غسل دیتے وقت اس کے جسم پر کوئی داغ دیکھے، کوئی دھبا دیکھے، کوئی کٹ دیکھے تو اسے باہر آ کر معاشرے میں بیان نہیں کرنا، اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا۔ پروردگار یہ کیا ہوا؟ جا رہا ہے دنیا سے، عیب ظاہر کیا تو کیا ہوا؟ کہا نہیں، پروردگار نے عالم میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ پروردگار اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ کہا اگر یہ میرے بندے مومن کے عیب کو دنیا میں چھپائے گا تو میں اس کے عیب کو آخرت میں چھپاؤں گا، میں آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ اور دوسرا حکم اس کے لیے کیا ہے؟ کہا جب میرے بندے کو غسل دینا تو اس کے جسم کو آہستہ سے ملنا، کیوں؟ کہ تاکہ اذیت نہ ہو۔ اے پروردگار عالم، یہ لفظ اذیت ہی کیوں رکھا؟ اس کی جگہ پر کوئی اور لفظ رکھ دیتا، یا آخر لفظ اذیت ہی کیوں رکھا؟ آپ بھی نہیں سمجھے؟ ہم نے کیا فرمایا؟ جو دے وہ زندہ، جو نہ دے وہ مردہ۔ کہا تم اسے اب بھی مردہ سمجھ رہے ہو، اسی لیے لفظ اذیت رکھا، کیونکہ اذیت زندہ کو ہوتی ہے، مردہ کو نہیں ہوتی۔ اذیت زندہ کو ہوتی ہے، مردہ کو نہیں ہوتی۔ وقت میرا تمام ہوتا جا رہا ہے۔ اذیت زندہ کو ہوتی ہے، مردہ کو نہیں ہوتی۔ اسی لیے امیر کائنات کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کو گزارتے جاؤ، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہاری یہ دولت، تمہاری یہ اولاد، تمہارے یہ تعلقات کہاں تک ہیں اور امیر کائنات کی حکومت کہاں تک ہے۔ جب یہ اولاد اور یہ مال، یہ تمہارے تعلقات جاتے رہے ہوں گے
اس وقت امیر کائنات تمہاری قبر میں آئیں گے. یہ تمہارا مال یہ کہاں تک کام آئے گا؟ یہ مال کفن دے کر لوٹ جائے گا. توجہ میرے عزیزو، یہ مال کفن دے کر لوٹ جائے گا. یہ تمہارے تعلقات، یہ تمہارے معاشرے کی دوستی، یہ کہاں تک کام آئے گی؟ یہ کندھا دے کر قبر تک چھوڑ کر آ جائیں گے. یہ تمہاری اولاد، اگر اولاد نیک اور صالح ہوئی تو برسی تک، ورنہ چہلم تک خدا حافظ کے ہو جائے گا. یہ کہاں تک کام آئے گا تمہارے؟ لیکن آئیں گے اس وقت جب امیر کائنات آئیں گے. اسی لیے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مرنے والے کو اس کی منزل تک پہنچا کر آ گئے. غلط فہمی کے شکار ہیں ہم لوگ. ہم اس مرنے والے کو اس کی منزل تک پہنچا کر آ گئے نہیں. اس مرنے والے کو تم صرف اس کی منزل تک پہنچا کر نہیں آئے، بلکہ اس اکیلے نے تمہیں تمہاری منزل کو دکھلا دیا. اس اکیلے نے تمہیں تمہاری منزل کو دکھلایا کہ ایک دن پلٹ کر تم سب کو یہیں پر آنا ہے، یہیں پلٹ کر آنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آخری بات ہو یہیں سے ربط مصائب. ابو ایوب انصاری مولا کا چاہنے والا، ایک شخص امیر کائنات کے پیسہ آنے کے بعد کہا، دیکھیں امیر کائنات قبر میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہا مولا کچھ درہم کی ضرورت ہے. مولا نے کہا اس وقت میرے پاس نہیں ہے. دیکھیں میں نے پڑھا، آپ کو عجیب سا لگا کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے. نہیں، امیر کائنات نے ہمیں درس دیا. اس کے بعد امیر کائنات نے خالی یہیں پر نہیں چھوڑا کہ میرے پاس نہیں بات ختم ہوگی، نہیں، امیر کائنات نے اسے راستہ بتلایا اور ہمیں درس دیا کہ اگر کسی کی کہیں پر مدد نہ کر سکو تو کم سے کم اسے راستہ ضرور دکھا دینا، اسے راستہ ضرور دکھا دینا. امیر کائنات نے کہا اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن مدد کر سکتا ہوں. امیر کائنات اس شخص کو لینے کے بعد ابو ایوب انصاری کے یہاں پر آئے. آنے کے بعد دروازے پر دق الباب کیا، دروازہ کھلا. کیا دیکھا؟ امیر کائنات ایک شخص کو لے کھڑے ہوئے ہیں. کہا مولا آپ مجھے حکم دے دیتے تو میں آ جاتا، آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ کہا ابو ایوب اسے چند درہم کی ضرورت ہے، اسے دے دو. سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں مولا کب واپس ہوں گے، کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، نہیں. عقیدہ رکھتا تھا، پختہ عقیدے کا تھا. اٹھایا، پیسے دے دیے، لے کر چلا گیا. اب امیر کائنات نے کہا ابو ایوب ایک کاغذ اور قلم لے کر آؤ. ابو ایوب انصاری کاغذ اور قلم لے کر آئے. امیر کائنات نے لکھا کہ میں علی ابن ابی طالب ان درہم و دینار کے بدلے ابو ایوب انصاری کو جنت میں 5 نہریں عطا کرتا ہوں. توجہ میرے عزیزو، جنت میں 5 نہریں عطا کرتا ہوں. اب ابو ایوب انصاری کو لکھ کر امیر کائنات نے دیا. امیر کائنات چلنے لگے. ابو ایوب انصاری پریشان ہو گیا، پریشانی کے عالم میں ہے. کیا سوال کرتا ہے؟ پروردگار اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا، اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. امیر کائنات لکھ کر دے چکے ہیں، کہا میں جنت میں نہریں عطا کرتا ہوں. کہا پروردگار اس دنیا سے مجھے اٹھا لے. دن یہی دعا ہے، رات بھر یہی دعا ہے، مصلی پر یہی دعا ہے، سفر میں یہی دعا ہے، حضر میں یہی دعا ہے، پروردگار مجھے دنیا سے اٹھا لے. اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا. لو اب اس کی دعا بھی قبول ہو گئی. وہ وقت آیا کہ انتقال ہو گیا. انتقال ہونا تھا. بیوی پریشان، بیٹا پریشان. غسل کون دے گا؟ کفن کون پہنائے گا؟ دفن کون کرے گا؟ ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کہا بیٹا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. بیٹا گیا. جانے کے بعد کہا امیر کائنات میرے بابا کا انتقال ہو گیا، آؤ غسل دے دو، کفن پہنا دو. کیا خوبصورت جواب دیا مولا نے. کہا معلوم تھا اسی لیے لکھ کر دیا تھا کہ ابو ایوب انصاری کا وقت پورا ہو رہا ہے. آیا امیر کائنات، غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد
ابو ایوب انصاری کے بیٹے نے سوال کر لیا، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس وقت میرے بابا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آخری جملہ ہے، چاہے استقبال کر لینا. میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بابا کے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے. امیر کائنات نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، کہ ان انگلیوں کے درمیان دیکھو تمہارے بابا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابو ایوب انصاری کے بیٹے نے دیکھا، کیا دیکھا؟ قبر ہے، قبر میں میرے بابا ہیں، بابا کے ساتھ ایک شخص ہے. ابو ایوب انصاری کا بیٹا کبھی اس شخص کو دیکھتا ہے، کبھی امیر کائنات کو دیکھتا ہے، کبھی اس شخص کو دیکھتا ہے، کبھی مولا کو دیکھتا ہے. چاہنے والے پریشان ہو گئے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کبھی قبر میں دیکھ رہے ہو، کبھی علی کو دیکھ رہے ہو، کبھی قبر میں دیکھ رہے ہو، کبھی علی کو دیکھ رہے ہو. کہ تمہیں نہیں پتا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہ میں قبر میں بھی علی کو دیکھ رہا ہوں، سامنے بھی علی کو دیکھ رہا ہوں. میں قبر میں بھی علی کو دیکھ رہا ہوں، میں سامنے بھی علی کو دیکھ رہا ہوں. امیر کائنات کا وعدہ ہے میں قبر میں آؤں گا. دیکھیں قبر میں مٹی ڈال کر جانا یہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت مشکل میں مشکل کشائی کرنا یہ امیر کائنات کا کام ہے. یہ امیر کائنات. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ اسی ذیل میں بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی روایتیں ہیں. جنازے کو کندھا دینے کا کیا ثواب ہے، قبر میں مٹی ڈالنے کا کیا ثواب ہے، قبر میں پانی ڈالنے کا کیا ثواب ہے. دعویٰ کیا، بتایا ہم قبر میں تمہاری مشکل کشائی کریں گے، ہم قبر میں. لیکن یہی اہل بیت اطہار ہیں جنہوں نے ہر قدم پر ہر جگہ ہماری رہنمائی کی، بتایا. انہی اہل بیت اطہار پر کس طریقے سے ظلم و ستم ڈھائے گئے. یہ ایام شہادت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چل رہے ہیں. وہ شہزادی بس مختصر سے مصائب اور مجلس رحمت تمام ہو جائے گی. وہ شہزادی کہ جس پر بابا کی وفات کے بعد اس قدر ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ شہزادی نے مرثیہ پڑھا، بابا صبت علیہ مصائب اللو والنہار صبت علی الیام سرنا لعالیہ. بابا آپ کی وفات کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے، اگر روشن دنوں پر پڑ جاتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. شہزادی کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں. وہ شہزادی کہ جس کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، یہیں پر مصائب کی انتہا نہیں ہوئی. علی کے گلے میں رسی کا پھندا بھی ڈالا گیا. یہ شہزادی اتنے مصائب و آلام کو برداشت کرتی گئی. وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا تو شہزادی نے آواز دی، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا. لو عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ شہزادی ہیں کہ جس ہاتھ پر ظالم نے نیزہ
کوڑا مارا تھا، اس ہاتھ سے شہزادی تسبیح تک نہیں پڑھ پاتی تھی۔ وہ وقت بھی شہزادی پر آ گیا کہ شہزادی امیر کائنات سے وصیتیں کر رہی ہیں، اے امیر کائنات، ارے مجھے رات کی تاریخی میں غسل و کفن دینا، اے امیر کائنات میرے جنازے میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اے امیر کائنات اگر وقت مل جایا کرے تو میری قبر پر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے آ جایا کرنا، اے امیر کائنات سب وصیتوں میں خاص وصیت یہ ہے کہ میرے بیٹے حسین کو ارے پیاس بہت لگتی ہے، رات کی تاریکی میں اٹھ کے ارے میرے حسین کو پانی پلاتے رہنا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ لو عزادارو، بس دو چار جملے ہیں، مصائب کے مجلس رحمت تمام ہو جائے گی۔ وہ وقت بھی آیا کہ شہزادی نے اسما کو بلایا، اسما اب میں حجرے میں جا رہی ہوں، اسما ارے جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا شہزادی زندہ ہے، اسما جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جائیں سمجھنا شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے اسما ایک بات کا خیال رکھنا، ارے جب حسن و حسین آئے میرے مرنے کی خبر بعد میں دینا، ارے پہلے کھانا کھلا دینا۔ لو عزادارو، ارے شہزادی حجرے میں پہنچی، کچھ ہی دیر گزری تھی تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہوئی، ادھر شہزادے آئے، اسما نے دسترخوان لگایا، اے شہزادو آؤ کھانا کھا لو۔ شہزادوں نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، اسما ارے کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ جزاک اللہ، اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کہ شہزادو تمہاری اماں یہیں پر ہے، پہلے کھانا کھا لو۔ بچوں کا اصرار بڑھا، اسما نے کہا شہزادو ارے تمہاری اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے بیٹوں نے سر سے چھوٹے چھوٹے امامے اتارے، مسجد کی طرف دوڑے، آنے کے بعد کہا بابا بابا اماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اللہ عزادارو، امیر کائنات آئے، وصیت کے مطابق غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا۔ ارے جیسے ہی رخصت آخر کے لیے جنازہ اٹھنے لگا، ارے سب کو بلایا، حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ارے کیا دیکھا، ایک کونے میں مظلوم حسین، کربلائی حسین کھڑا ہوا۔ کہا بیٹا کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ کہا بابا ارے جب تک اماں خود نہیں بلائے گی یہ حسین نہیں آئے گا۔ ارے تاریخ بتاتی ہے، ارے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آجا میرے لال حسین، آجا میرے کربلائی حسین، آجا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما۔